ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن تحفہ ایمان ماہ رمضان. ناظرین، جیسے آپ کو کہا تھا کہ جیسی بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے علامہ مفتی ریاض جمیل صاحب، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم سوالوں کا سلسلہ یہیں سے جاری کرتے ہیں. اور آپ سے سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ کیا سحر سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہنے والے کو ہم روزہ دار تصور کریں گے؟ یہ پلیز ایکسپلین کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بھوکا برداشت نہیں کرتے، تو اللہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا برداشت کر سکتا ہے؟ مقصد یہ کہ صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں، مقصود اس سے کوئی اور چیز ہے، کوئی اور روح انسان کے اندر پیدا کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے. تو اگر ایک لفظ میں ہم پورے اسلام کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ اور روزے کا مقصد حاصل کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تقوی حاصل کرنا. تو گویا روزے کا مقصود ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو. اور تقوی جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا دین اس کے اندر خود بخود آ گیا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حرام میں استعمال نہ ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اسی طرح کان سے کوئی غلط بات نہ سنیں، اور آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھنے والے بنیں. تو یہ دراصل ایک مہینے کی ٹریننگ ہے کہ مسلمان ایک مہینہ مسلسل اللہ کے ان احکامات کی پابندی جب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کہنے پر وہ دیکھتا ہے، اللہ کے کہنے پر وہ بولتا ہے، اللہ کے کہنے پر وہ سنتا ہے. تو یہی تو روزے کا مقصود ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی. کہ انسان اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے. کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور دوسرے بشری تقاضوں کو پورا کرنا بھی حلال ہے. لیکن اب مسلمان اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑ رہا ہے. تو اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے کہنے پہ تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو اسی اللہ کے کہنے پہ حرام بھی چھوڑنے والے بنو. یہ روزے کا مقصد ہے. کیا بات ہے کہ انسان حلال کے ساتھ ساتھ اللہ کی تابعداری میں حرام کو بھی چھوڑنے والا بن جائے. پھر وہ چاہے حرام حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، تو ان تمام کو چھوڑنے والا مسلمان اللہ کی اطاعت کرنے والا اور روزے کا مقصد حاصل کرنے والا بنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان چند سیکنڈ پہلے بھی روزہ افطار نہیں کر سکتا، اور چند سیکنڈ روزہ بند ہونے کے بعد اگر کھاتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اسے ایسا ہونا ہے کہ اللہ کہیں تو وہ کھائے، اللہ کہیں تو وہ پیے، اللہ کہیں تو وہ چلے. ایک صاحب نے ایک غلام خریدا اور ان سے پوچھا، بھئی کیا نام ہے تمہارا؟ کہا جی جو آپ رکھیں. کہا آپ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلائیں گے. کہا کیا پہنو گے؟ کہا جو آپ پہنائیں گے. کبھی تمہاری کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو قرآن بتاتا نحن لہ عابدون، ہم سب بھی اللہ کے غلام ہیں. نحن لہ مسلمون، ہم سب بھی اس کے تابع دار ہیں. جو وہ کہے گا ویسے ہم کرنے والے بنیں گے. جب وہ کہے گا کھا لو تو کھائیں گے، جب وہ کہے گا پی لو تو پئیں گے، جب وہ کہے گا کھانے پینے سے رک جاؤ تو رک جائیں گے. اور اسی طرح آنکھ کا معاملہ ہے، زبان کا معاملہ ہے. کہ ان چیزوں سے جس کی بولنے کو اللہ نے حلال کرا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم جعلت لک عینین، اے میرا بندہ میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، وجعلت لک علیہ غطاء، اور ان پر ایک پردہ لٹکایا ہے. اگر تیرے سامنے وہ آئے جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو پھر اس کو تو دیکھ لے. جیسے والدین کے چہرے کو دیکھنا حدیث میں آتا ہے عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو زبان ہو، آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، انسان کے
तमाम अज़ा को अल्लाह के अहकामात का ताबे हो जाना, इसका नाम है रोज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा डिफ़ाइन किया आपने। आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा हमारा, मगर हमें थोड़ी सी ना सेहत का भी ख्याल रखना है साथ साथ, और मैं चाहूँगी जो हमें देखने वाले हैं वो भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ख़ास तौर पे आप इस्तेमाल कीजिए इन दिनों में, तो स्पेशली क्योंकि ये कोरोना की तीसरी लहर फैली हुई है और बहुत बुरी है। तो आपने जहाँ जहाँ जब आप जा रहे हैं, कोई स्पेशली किसी के घर जा रहे हैं, काम से बाहर जा रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, अपने बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, किसी भी वक्त गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करने से पहले किसी की शॉप में जा रहे हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप हर काम करने से पहले ख़ास तौर पे अगर आपके पास पानी नहीं और आप लाइफ बॉय हैंड वॉश इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं आपको कहूँगी कि ये ऐसे सैनिटाइज़र लीजिए अपने हाथ में और उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जर्म्स को ख़त्म करता है। 99.9% आपके जर्म्स को ख़त्म कर देता है। तो जब ज़ाहिर सी बात है आपके हाथों में आपको ये क्लियरिटी होगी कि आपके जर्म्स मर गए हैं और क्लियर है, तो फिर आप इफ्तार भी कर सकते हैं। इफ्तारी से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इफ्तारी के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को भी प्यार से अपने पास बुलाइए और उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा सैनिटाइज़र दीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़े से चोर होते हैं, बार बार हाथ नहीं धोते। तो आप ये हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवाइए अपने घर में, ताकि आप इस बीमारी से, बाकी दूसरे जर्म्स से भी आप दूर रह सकें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख सकें।